السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے کہانی میں آگے چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بھارت کا ظالم سسرال۔ بھارت میں رہنے والا ظالم پریوار جو اپنی بہو پہ ظلم اور ستم کے اور جبر کے پہاڑ توڑتا تھا۔ بھارت کی ٹھنڈی راتوں میں خود تو کمبل اور رضائیوں میں آرام سے سارا پریوار گھس کر سو جاتا، لیکن غریب بہو کو وہ لوگ رضائی یا کمبل نہیں دیتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ اس کی ماں اسے ساری رات اٹھا کر بیٹھی رہتی اور اپنے پتلے سے دوپٹے سے اسے ڈھانپ کر رکھتی تاکہ بچے کو بخار نہ ہو جاتا، اور ظالم پریوار مزے سے گرم بستر میں گھس کر سو جاتا۔ یہ نہیں کہتے کہ جہاں ہم سو رہے ہیں وہاں تھوڑی سی جگہ اس بیچاری مہلا کو بھی، اس اپنی بہو کو بھی دے دیں، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، بیمار ہو جائے گا۔ لیکن انہیں اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور خود غرض تھے۔ مزے سے رات کو رضائی میں گھس جاتے اور بہو کو نہیں گھسنے دیتے تھے، اسے ایک چادر بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ ساری رات بیچاری بیٹھی رہتی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاتی اور گود میں اپنا بچہ اٹھائی رکھتی اور اپنے پتے سے دوپٹے کی تہ لگا کر اپنے بچے کے اوپر لیتی تاکہ اسے ٹھنڈ محسوس نہ ہو اور وہ بیمار نہ ہو۔ لیکن پتلا دوپٹہ چاہے جتنی مرضی تہیں لگا لیں، اس پتلے دوپٹے سے بھی ہوا کراس کر جاتی تھی اور بچے کو روزانہ صبح کھانسی اور بخار ہوتا تھا۔ اس کی ماں اسے گھر میں ہی قہوہ بنا کر پلاتی اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ ظالم لوگ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا پوتا ہے، اسے ہم ڈاکٹر کو ہی چیک کرا دیتے ہیں۔ بچہ کھانس کر بے حال ہو جاتا اور اس کا بخار تیز ہو جاتا، لیکن ان کے دل میں ذرا بھی رحم کی کوئی گنجائش نہیں آتی، کوئی بات نہیں آتی۔ یہ اسی طرح بے ضمیر اور بے دھڑک سے لوگ تھے۔ صبح اپنے کاموں کو چلے جاتے اور بہو کو سارے گھر کا کام سونپ کر چلے جاتے اور رات کو آ کر گرم گرم کھانا کھا کر اپنے گرم گرم بستر میں گھس کر مزے سے سو جاتے، بہو کا اور اپنے پوتے کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح ان کی زندگی گزرتی رہی۔ بہو جو کہ پہلے ہی غریب پریوار سے تھی اور اس کے ماتا پتا بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اب اس کے سر پہ کوئی چھت نہیں تھی، وہ بیچاری کرتی تو کیا کرتی، وہ بس صبر اور شکر کے ساتھ یہی گزارا کرتی رہی اور اسے اپنی قسمت کا لکھا مان کر برداشت کرتی رہی کہ کبھی نہ کبھی تو اللہ پاک اس کے حالات بدل دے گا۔ آخر ایک دن اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کے ساس سسر کے دل میں اپنی بہو اور اپنے پوتے کے لیے رحم آ گیا۔ انہوں نے اس سے معافی مانگی اور آئندہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا اور پچھلی غلطیوں اور گناہوں پر اس سے معافی مانگی۔ بہو جو کہ پہلے ہی بڑے دل کی تھی، اس نے کبھی بھی ساس سسر کو اپنی ساس اور سسر نہیں سمجھا بلکہ اپنے ماتا پتا سمجھا اور انہیں ماتا پتا والا ہی درجہ دیا، ان کا بہت خیال رکھا۔ بہو کا پتی چونکہ شہر سے باہر کمانے گیا ہوا تھا، سارے گھر کا خرچہ زیادہ تر وہی چلاتا تھا۔ جب وہ گھر لوٹ کر آیا تو اسے اپنے بیوی اور بچے کمزور معلوم ہوئے۔ جب اسے پتہ لگا کہ اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ پیچھے یہ سلوک ہوتا رہا ہے تو وہ اپنے ماتا پتا کے پاس جانے لگا، لیکن اس کی پتنی نے روک لیا اور کہا کہ ماتا پتا کو کچھ مت کہیے گا، وہ پہلے ہی نادم ہیں اور شرمندہ ہیں، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی ہے جبکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے، وہ میرے ماں باپ کی جگہ ہیں، اب وہ میرا بہت خیال رکھنے لگے ہیں، اب گھر کی کاموں میں بھی اماں جی میری مدد کرتی ہیں اور دونوں لڑکیاں بھی میرا کام میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اب سب پریوار والے خوش و خرم زندگی گزارنے لگے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے لگے۔ پریوار ایک بار پھر سے خوشیوں کا گہوارہ بن گیا اور ہر طرف امن اور شانتی آ گئی۔
سب لوگ ایک دوسرے سے بہت خوش تھے اور ان کا یہ خوبصورت سندر سا پریوار پروان چڑھنے لگا۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ دوسروں کا درد سمجھنا چاہیے اور دوسروں کے درد میں خود کو شریک کرنا چاہیے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو سکے۔ خدا حافظ۔